وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اچھا محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ صداقت حسین. صداقت حسین عباسی. آپ کہاں کے رہنے والے؟ مری کے رہنے والے. اچھا محترم، آپ یہاں ایک مہینہ پہلے تقریباً آئے تھے علاج معالجہ کرانے کے لیے. تکلیف کیا تھی آپ کو؟ بلڈ پریشر آئی تھا، چھاتی میں درد تھا. اور وزن آپ کا 146 کلو تھا؟ 146 کلو وزن تھا. بلڈ پریشر تقریباً کتنا ہوتا تھا آپ کو؟ 300 تک زیادہ، 280 270 تک زیادہ. 300 تک. یہ بلڈ پریشر کتنے عرصے سے تھا آپ کو؟ تقریباً 10 سال سے. 10 سال سے. علاج معالجہ کو کرایا آپ نے ڈاکٹروں سے؟ بہت علاج کرایا. بس گولی کھائیں تو بس ٹھیک. صبح شام گولی کھاتے تھے لیکن بی پی ڈاؤن تو پھر بھی نہیں ہوتا تھا، اور سر میں درد پراپر رہتا تھا. تو یہاں پر آپ کو علاج کراتے ہوئے 1 مہینہ تقریباً ہو گیا آج. 1 مہینہ ہو گیا. تو 1 مہینے میں اب آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل پہ آ گیا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور وزن جو ہے وہ آپ کا 16 کلو ڈاؤن ہوا ہے، یعنی 1 مہینے کے علاج سے 16 کلو آپ کا وزن کم ہوا ہے، اور بی پی بالکل نارمل پہ آ گیا ہے. تو آپ کو حکیم مہتاب احمد ستی کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ مجھے ایک میرے بھائی تھے، انہوں نے بتایا تھا. وہ ٹیکسٹائل میں رہتے ہیں. اچھا. وہ میرے گھر گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہ دوائیاں، یہ جو میڈیسن ہے یہ کھانی چھوڑ دو. جی جی. وہ حکیم صاحب کے پاس چلے گئے. یہاں آپ کو جو دوائیوں میں کیا کھلایا گیا آپ کو؟ مطلب ڈاکٹر تو چیزیں منع کرتے ہیں، تو یہاں کون کون سی چیزیں ڈاکٹروں نے آپ کو پہلے منع کر رکھی تھی؟ عجیب بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں بھائی دیسی گھی کے نزدیک نہیں جانا، اور نمک نہیں کھانا ہے، نمک نہیں کھانا ہے، اور انڈے کی زردی. انڈا تو میں ویسے بھی نہیں کھاتا تھا، اور میں کبھی انڈے کو چھوتا تو میرے ساتھ میں درد ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ جب میں دوائی لے کے گیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ 4 زردیاں صبح کھا. میں نے کہا دل میں سوچا، میں نے کہا بھائی یہ 4 زردیاں کھا کر یہ تو مجھے مارنے والے تھے. جی جی. تو انہوں نے کہا بھائی میں طبیب ہوں، کہنے پہ عمل کرو، تم یہ کھاؤ کچھ نہیں ہوگا. میں نے 4 زردیاں پہلے دن تو کھائی. جی جی. تو اللہ کے فضل سے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. میں اب تو 4 انڈے روزانہ کھاتا ہوں. روزانہ 4 انڈے کی زردیاں؟ آپ دیسی انڈے کی زردیاں 4 کھاتے ہیں روزانہ؟ 4 کھاتا ہوں، اور دیسی گھی میں حلوہ پکا کر کھاتے ہیں؟ حلوہ پکا کر. ٹھیک ہے. روزانہ صبح کی یہ روٹین ہے. اس کے علاوہ آپ نمک اور شہد کا شربت بھی پیتے ہیں؟ بے انداز. اور اس کے علاوہ آپ نے کھجوریں کتنی تقریباً 1 مہینے میں کتنی کھجوریں کھائی؟ 1 مہینے میں 8-10 کلو کھجوریں کھا لی میں نے. ٹھیک ہے. اور دیسی گھی کتنا کھایا آج تک 1 مہینے میں؟ 3 کلو کھایا ہوگا، جبکہ میں نے 10-15 سال سے گھی کھایا ہی نہیں ہے. اچھا. 3 کلو دیسی گھی کھا لیا 1 مہینے کے اندر، اور تقریباً 10 کلو کھجوریں کھا لی. اور مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 120 انڈوں کی زردیاں آپ نے کھا لی. اور بلڈ پریشر جو ہے آپ کا نارمل پہ آ گیا. اور وہ جسم میں دردیں ہوتی تھی، اور موٹاپا اتنا تھا شدید، اور اٹھنے کو جی نہیں جاتا تھا، اور کام کاج سے معذور تھے. اس سارے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی. اور اصل میں بنیادی بات میں کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں، وہ جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علاج معالجے کے دوران انسان اپنی غذا صحیح کرے. اور غذا اگر انسان اپنی صحیح کرے، بلڈ پریشر بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی رگیں جو ہے نا وہ تنگ تھی. وہ رگیں بند ہونے کی وجہ سے، رگیں تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کا خون جو ہے وہ صرف جسم کے اوپر والے حصے میں گردش کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا بی پی 300-280 ہوتا تھا. اور اس کی وجہ سے آپ کی نکسیر پھوٹتی تھی چلتے چلتے. آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ یہ نکسیر میری اتنی ہوتی تھی کہ چلتے چلتے میری رگیں پھٹتی تھی، نکسیر چلتی تھی، اور میرے کپڑے سارے گیلے ہوتے تھے. اور لوگ جو بھی دیکھتا تھا افسوس کرتا تھا کہ یار بندہ بدمی 2 دن کا مہمان ہے، 4 دن کا مہمان ہے. ڈاکٹروں نے کہا مجھے ہاں جی کہ بس تمہیں اچانک ہی جاؤ گے. اصل میں لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بلڈ پریشر اصل میں چیز کیا ہے. آپ کے پاؤں سن ہوتے تھے نا، ٹانگیں سن ہو جاتی تھی. اس کا ایگزیکٹ مطلب یہ ہے کہ خون آپ کی باڈی کے نیچے والے حصے میں گردش نہیں کرتا تھا، صحیح بات، اوپر والے حصے میں گردش کرتا تھا. تب آپ کا بی پی آئی تھا. میں نے کیا کیا؟ روٹی آپ کی بند کی ہے، دہی آپ کا بند کی ہے، لسی بند کیا، سگریٹ بند کیے ہیں. یہ چیزیں بند ہونے کی وجہ سے آپ کے بدن کی جو فرمیسیجیں بنی ہیں کہ آپ کے حرارت والی غذا میں نے کھلائی ہیں،
جس کے ساتھ آپ کا خون پتلا بھی ہوا اور گرم بھی ہوا ہے جی اور خون جو ہے نیچے والی باڈی میں گردش کرنا شروع ہو گیا. آپ کی وہ ٹانگیں سن ہونا شروع میں 2-3 دن آپ کو پورے بدن میں دردیں رہی ہیں بڑی جی. وہ دردیں اصل میں کیا تھی کہ آپ کے بدن کی وہ رگیں جو کھل رہی تھی ان کے اندر دردیں شروع ہو گئی خون چلنے سے. اور جب وہ مکمل پورے بدن میں وہ مزاج آپ کا بن گیا, آپ کے پورے بدن میں خون گردش کرنا شروع ہو گیا, وہی خون جو صرف آپ کے سر کے علاقے میں گردش کر رہا تھا وہ خون آپ کی پوری باڈی میں پھیل گیا. اور اب آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور یہ انڈے کی 4 زردیاں روزانہ, اگر کسی ڈاکٹر سے آپ ابھی بھی بات کریں تو دنیا کے کسی کونے میں کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے عقل مندی کی ہے. ایون آپ کو جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے رہے آپ کے گاؤں کے, آپ کے رشتے دار, وہ سارے یہی کہتے رہے کہ یار یہ حکیم آپ کو قتل کرنا لگا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن چونکہ آپ ٹھیک ہو رہے تھے, آپ نے کہا میں ٹھیک ہو رہا ہوں, اب تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو ٹھیک ہوں. ہاں تو اب لوگوں کو یہ دنیا تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. میں ایگزیکٹلی آپ کا ٹیلی فون نمبر بھی, ایون کیا ٹیلی فون نمبر ہے آپ کا؟ 0346 0346 88 26 022 88 26 022. یہ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے. اس بات کو میں نیٹ پہ چڑھاؤں گا اور آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں. چڑھانا چاہیے نا؟ بالکل چڑھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس پیغام دنیا میں پہنچنے سے باقی لوگوں کو بھی صحت دے, ہدایت کا راستہ عطا فرمائے.